بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا کے پس منظر کا ذکر کیا جائے گا، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی تمام شرطیں منوا کر جناب معاویہ کی حیات تک امارت یعنی حکومت ان کے سپرد کی تھی۔ اس میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ جناب معاویہ کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپنے بعد کسی کے لیے اس امارت یعنی حکومت کی وصیت کریں، بلکہ یہ امر ان کے بعد مسلمانوں کے مشورے اور اتفاق سے طے پائے گا۔ اس صورت میں جناب معاویہ یزید کو خلافت سپرد کرنے کا حق نہ رکھتے تھے۔ معاویہ حقیقتاً امام وقت اور خلیفہ اسلام کے نائب تھے۔ سوائق محرقہ میں ہے، ان کی نیابت بھی مشروط تھی، یعنی وہ شرطوں پر نائب بنے تھے۔ پھر خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو جانے یعنی شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد جب خلافت نبوت ختم ہو چکی تو یزید کو خلیفہ کون مانتا، کیونکہ شارع علیہ السلام کا فرمان حق سننے والے وہاں اس وقت کثرت سے موجود تھے۔ اسی بنا پر شرح عقائد میں بیان کیا گیا ہے کہ معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلفاء نہ تھے بلکہ بادشاہ و امیر تھے۔ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد جب رنگ بدلا تو جناب معاویہ اور ان کے بعد کے امراء کی حیثیت بادشاہوں کی سی رہ گئی، خصوصاً اس وقت سے جب سے انہوں نے ایک نااہل کو اپنا جانشین بنایا، جس نے اپنا قبضہ جماتے ہی جناب امام حسن علیہ السلام کی جتنی شرطیں تھیں سب کو پامال کر کے رکھ دیا۔ اس آوارگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں سخت اختلاف رونما ہوا کہ وہ اب چاہے اس کو بادشاہ تسلیم کرے اور جس سے چاہے قطع تعلق کرے۔ یہی آوارگی مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بانی کون ہوا، تو سنیے، اس کے بانی تھے حضرت امیر معاویہ۔ جی بالکل، حضرت امیر معاویہ، کیونکہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جناب معاویہ کو ایک وقت مقرر تک کے لیے بعض شرائط پر اپنی نیابت عطا فرما دی تھی۔ اس میں یہ شرط بھی تھی کہ جناب معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، بلکہ مسلمان مختار ہوں گے۔ اس صورت میں ان کا یزید پلید کو خلیفہ بنانا ہی صحیح نہیں ہوا۔ جناب معاویہ نے جو بیعت یزید حاصل کرنے کا فرمان لے کر مروان عامل کو مدینہ بھیجا تو اس نے جواب میں لکھا کہ آپ کی قوم یزید کی بیعت سے انکار کرتی ہے۔ اس پر جناب معاویہ نے مروان کو اس عہدے سے ہٹا کر سعید ابن عاص کو مقرر کیا اور لکھا کہ بزرگان امت کو نہ چھیڑ، باقی لوگوں سے سختی کے ساتھ بیعت یزید حاصل کر، مہاجرین و انصار اور ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ سعید نے بہت سختی کی مگر پھر بھی کام نہ بنا۔ ناچار جواب لکھا کہ لوگ تو بزرگوں کے تابع ہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو ایک بھی انکار نہ کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انکار بیعت کی وجہ کیا تھی۔ انکار بیعت کی وجہ تلاش کرنے کے لیے اس تاریخی عہد نامے پر غور کرنا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور جناب معاویہ میں صلح ہوئی، اور جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام جناب معاویہ کے انتقال تک احترام کے ساتھ پابند رہے۔ اس عہد نامے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اسلامی حکومت کو میراث نہ بنایا جائے، یعنی جناب معاویہ کسی کو اپنی طرف سے ولی عہدی کے لیے نامزد نہ کریں، بلکہ خلافت کو عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جناب معاویہ نے خوش آمدید جبہ و دستار والوں کو ملا کر یزید کی ولی عہدی اور جانشینی کی بیعت لی اور برسر مجلس عوام کی رائے کا خیال کیے بغیر یزید کو امیر منتخب کر دینے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے بیعت کو ناپسند کر کے، جس میں ایک طرف معاہدے کی خلاف ورزی اور عہد شکنی ہوتی تھی، انکار فرمایا، اور جناب معاویہ سے ذاتی ملاقات کے وقت بھی اپنے انکار کی یہی وجہ بیان فرمائی، اور یزید کی تخت نشینی کے ساتھ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے اسی بنیاد پر مسترد فرما دیا۔
لیکن جب آپ کے قتل کی تیاری کی جانے لگی تو تحفظ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں کوفیوں کے خطوط پیش ہوتے رہے تو جناب مسلم بن عقیل کو اپنی بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ مکے میں حالات سازگار نہ رہے اور حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکے سے روانگی کا ارادہ کیا۔ روانگی کے وقت مکیوں کے اصرار کرنے پر فرمایا کہ میرے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک مینڈھے کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں بے حرمتی ہوگی، کہیں وہ مینڈھا مجھے نہ بنا لیا جائے۔ جب آپ کو یزیدی فوج نے محصور کر لیا اس وقت بھی آپ نے جدال یعنی لڑائی کا ارادہ نہ کیا، بلکہ فرمایا کہ یا مجھے واپس جانے دو یا یزید تک پہنچنے دو، یا اگر تم مجھے دنیا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ایسے ملک میں نکل جانے دو جہاں کفار سے جہاد کر کے ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں اور تمہاری مراد بر آئے۔ تم خود اس گناہ میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ لیکن قوم یزید نے ایک نہ سنی، بلکہ جو مظالم نہ کرنے تھے وہ سب کیے۔ در مختار میں ہے، شامیوں نے برضا و رغبت بیعت یزید کی ہو تو ممکن ہے وہ اپنا بہبود اسی میں دیکھتے ہوں، ورنہ حرمین شریفین عراقی اور مصریوں میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی رضا کے ساتھ بیعت کی ہوگی، کسی نے دھوکے میں آ کر، کسی نے جان کے خوف سے اور کسی نے دنیا کے لالچ سے۔ بعض اکابرین نے صاف انکار کر دیا اور جناب معاویہ کے منہ پر کہہ دیا کہ آپ قیصر و کسریٰ کے طریق پر اپنے لڑکے کے واسطے بیعت لے رہے ہیں۔ پہلے کسی خلیفہ اسلام نے اپنے لڑکے کو ولی عہد نہیں بنایا، حالانکہ ان کے صاحبزادے آپ کے اس نالائق لڑکے سے بہت درجہ بہتر اور افضل و اولیٰ تھے، ہم ہرگز بیعت نہ کریں گے۔ غرض یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت اور ان کی اولاد اس اطاعت سے باہر تھی، اور جو لوگ جان کے خوف کی وجہ سے یا اس دھوکے میں آ کر کے اکابرین نے بیعت کر لی ہے، بیعت کر چکے تھے، ان پر جب حقیقت کھلی اور خوف اٹھ گیا تو انہوں نے بھی بیعت توڑ دی، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یزید فاسق کی بیعت جائز نہ تھی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی پہ سب کا اتفاق ہو چکا تھا اور اس کا مخالف باغی ہے؟ امام عالی مقام کی سوء ادبی اور یزید کی ثنا خوانی سے یہ لوگ دوزخ میں اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بخدا ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یقیناً شہید بلکہ سید الشہداء ہیں۔ آپ کی شہادت کی خبر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین اور ملائکہ کے متعدد بار دی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص اس وقت موجود ہو وہ میرے حسین علیہ السلام کی مدد کرے، اور مخالفین کے لیے صاف ارشاد پاک ہے کہ وہ لوگ میری شفاعت سے محروم ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔